ایک اس سے بھی بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ لا شریک عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً سادات عظام سید سجاد نقوی صاحب، سید سلطان نقوی صاحب اور مولا ان کے تمام خانوادے کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم اے خدائے لم یزل، اے رحمان رحیم قدوس عزیز جبار، پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے حسین ابن علی پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی بھر دے کہ جتنا یہ ولایت علی امیر المومنین پر ایمان رکھتے ہوں۔ سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ جس دعا میں ہماری ساری دعائیں سر بسجود ہیں، اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والعمر والزمان ہے، وہ جو ایک وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد جو مالک یوم جمعہ ہے، جو حقیقت یوم جمعہ ہے، جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، وہ جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ جو مالک روز عید الفطر ہیں، وہ جو مالک روز عید الاضحیٰ ہیں، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے۔ آپ جی ہیں، آپ صدا سلامت رہیں۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مولا تمام عزاداران مظلوم کربلا کو صدا سلامت رکھیں، یہ بستی، یہ بارگاہ اس پاک و پاکیزہ ذکر سے ہمیشہ آباد رہے۔ کریم کربلا ان تمام عزاداروں پر شہزادہ علی اکبر صلوات اللہ علیہ کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اپنا رحم، کرم اور فضل جاری رکھیں۔
آج کی اس سالانہ مرکزی مجلس عزا کے لیے میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت کوئی اور آیت نہیں بلکہ سورہ مبارکہ الحج کی آیت نمبر 19 ہے، اور اس آیت میں اللہ نے جنگ بدر کے ہونے کا مقصد بیان کیا ہے۔ کیونکہ جنگ بدر اسلام کی وہ پہلی جنگ تھی کہ جس پر باقی جنگوں کا دار و مدار تھا۔ اگر ایک ہی فکرے میں کہوں اور آپ ساتھ مل جائیں آیت پڑھنے سے بھی پہلے، تو جنگ بدر کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے پاس پہلا موقع تھا اپنی بہادری ثابت کرنے کا۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں۔ کافی سارے چہرے ہیں جن پر سوالیہ نشان ہے، چونکہ احد، خندق، خیبر، غدیر، مباہلہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ یہ بدر کی جنگ وہ جنگ ہے کہ جو نہ اب سید ممبروں سے پڑھی جاتی ہے اور ہمارے بچے اور نوجوان اس سے واقف ہی نہیں، لیکن چونکہ میری عادت ہے سارا فضائل قرآن سے پڑھنے کی، تو میرا دل ہے کہ جنگ بدر کی کوئی جھلکیاں آپ کو میں قرآن سے دکھانے کی کوشش کروں، کیونکہ ابھی جو ماہ رمضان گزرا ہے تو رمضان کی 17 جنگ بدر کی فتح کا دن ہے، جس دن جنگ بدر لڑی گئی 2 ہجری 17 رمضان جمعے کا دن تھا، اور اللہ نے اس جنگ کے مقصد کو بیان کیا ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 19 میں۔ جنگ بدر آپ کو قرآن کی 3 سورتوں میں ملے گی، سورہ الحج میں ملے گی، سورہ انفال میں ملے گی، اور سورہ آل عمران میں ملے گی۔ آپ نے حیران نہیں ہونا بلکہ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں اور دفتروں میں جا کر مسلمان جو سارا دن آپ کو کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن کے 40 سپارے مانتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ جب جنگ ایک تھی تو 3 صورتوں میں کیسے آ گئے؟ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں۔ ذرا سا ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا ساتھ ملیے گا۔ کوئی ساتھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب میں دیتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو اگلے جملے سننے میں آسانی ہو۔ جب واقعہ ایک دن کا ہے، جنگ ایک دن کی ہے، ادھر 313 اسلام کے شہدائی ہیں، وہاں 1000 کافر ہیں، تو پھر یہ جنگ 3 صورتوں میں کیسے پھیلی؟ وہ جواب دیں گے جی قرآن تو جمع ہوا ہے تیسرے دور خلافت میں، تو پھر آپ ہم سے نہ جھگڑیں، جنہوں نے قرآن جمع کیا ان سے پوچھیں، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی دن علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن لیا ہی نہیں۔ پھر جس شے کا آپ کا جہاں دل چاہا آپ نے وہاں اسے رکھا۔ آپ نے سورہ طلاق ہونے کے باوجود سورہ نساء میں طلاق کے احکامات رکھے۔ آپ نے پہلی وحی کو جان بوجھ کے 30ویں سپارے میں رکھا۔ آپ نے آخری وحی کو سورہ مائدہ میں رکھا۔ اس میں قصور شیعوں کا نہیں، قرآن جمع کرنے والوں کا ہے۔ لیکن آپ قرآن کی ترتیب کو جیسے بھی لے لیں، قرآن ہمارا وہی ہے جو بسم اللہ سے شروع ہوگا، سین والناس پہ ختم ہوگا۔ آپ قرآن کی ترتیب جو بھی بنا لیں، یہ قرآن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بول کے بتائے کہ علی کہاں کہاں ہے۔ آپ جی ہیں، صدا سلامت، ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا تاکہ میں فکریں شروع کروں۔ تو اللہ نے سورہ حج کی 19ویں آیت میں فرمایا ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ۔ اللہ کرے جو ترجمے پہ میرے ساتھ ہو وہ سید پھر ساتھ ہی رہے پورا 1 گھنٹہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ مومن اور کافر 2 گروہ ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے رب کے متعلق، جنہوں نے لڑائی کی ہے اپنے رب کے متعلق، جنہوں نے جنگ لڑی ہے اپنے رب کے متعلق، کیونکہ ایک گروہ کا ماننا ہے کہ لات، منات اور عزا کی عبادت کرنی ہے، اور دوسرے گروہ کے سالار محمد نے کہا ہے لات، منات، عزا تینوں پہ لعنت کر کے صرف ایک کو ماننا ہے۔ آپ جی ہیں، صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا بھائی، خیرات مانگیے گا۔ ایک طرف وہ ہیں جو لات، منات اور عزا کے پجاری ہیں، ایک طرف محمد مصطفیٰ 313 کا وہ لشکر لے کر آئیں گے کہ جس لشکر کا صرف ایک ہی نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیونکہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، ہوئی ہے لا الہ الا اللہ پر،
لڑنی ہے محمد الرسول اللہ نے، اور اسلام کی کوئی ایسی جنگ نہیں جو علی ولی اللہ کے بغیر لڑی گئی ہو۔ زندہ باد۔ ہاتھ اٹھائیے گا پچھلے بندے جو ابھی تک جاگ نہیں سکے۔ جنگ بدر لا الہ الا اللہ کی جنگ ہے، محمد الرسول اللہ نے لڑنی ہے علی ولی اللہ کے ذریعے۔ بندے کہتے ہیں جنگ بدر میں فرشتے آئے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جنگ بدر کا سب سے بڑا میرٹ یہ ہے کہ اس جنگ میں فرشتے آ کے لڑے تھے۔ میں موزمان کی مرکزی امام بارگاہ میں سادات مومنین کی دعاؤں کے سائے میں تمہیں قرآن سے پڑھ کے بتاؤں گا کہ بدر میں فرشتے آئے تھے مگر لڑے نہیں تھے، کیونکہ کوئی ایسے لڑا تھا کہ زمانہ آج بھی سمجھ رہا ہے کہ فرشتے ہی لڑے۔ آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں۔ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا بھائی۔ کیونکہ بھلر صاحب پہلا موقع تھا اسلام اور مسلمانوں کے پاس اپنی شجاعت ثابت کرنے کا۔ اور ذرا جا کر پڑھ لیجئے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 126 تک۔ ان 6 آیتوں میں اللہ نے جنگ بدر کا احوال بیان کیا ہے۔ میں ساری آیتیں نہیں پڑھتا، وقت زیادہ لگے گا، لیکن ترجمہ سن لو۔ اللہ کہہ رہے محمد کیا وہ وقت تھا جب صبح صبح آپ لشکر کو جنگ کی ترغیب دے رہے تھے؟ محمد اس وقت 2 گروہ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہجرت کی تھکاوٹوں میں ہمیں جنگ نہ لڑنی پڑے، لیکن مصطفیٰ آپ نے انہیں حوصلہ دیا کہ اللہ بدر میں تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ تو پھر محمد سارا لشکر جنگ پہ آمادہ ہو گیا، اور مصطفیٰ یہ جنگ کرنے کے لیے مانے کیسے؟ اللہ فرما رہے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اللہ فرما رہے میں نے 5000 فرشتے وہ بھیجے جن پر بہادری کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ میں نے 3000 فرشتے وہ بھیجے جو نازل ہونے والے ہیں۔ سید اس جملے پہ توجہ رہے تو آگے بڑھنے کا لطف آئے گا۔ ایک آیت میں اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا 3000 فرشتے بدر میں وہ آئے کہ جو نازل ہونے والے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا ملائکت مصومین، میں نے 5000 فرشتے وہ بھیجے۔ جب آپ مسکرا کے فضائل سنتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے بندہ پڑھے بھی مسکرا کر۔ 5000 فرشتے وہ بھیجے جن پر بہادری کے نشان تھے۔ ہوتا ہوگا کوئی فرشتوں کا بھی نشان حیدر؟ زندہ باد۔ آپ جی سلام، قرآن کا لفظ ہے بھائی۔ اللہ کہہ رہے 5000 وہ بھیجے جن پر بہادری کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن فریاد بھائی اگلی آیت میں اللہ نے کمال کا ایک فکرہ ہمارے حوالے کیا۔ اللہ رب العزت خالق کلام ہو کے فرما رہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، مگر محمد ان سے کہہ دینا یہ صرف ایک خوشخبری ہے۔ یہ آپ جی صدا سلامت رہے، یہ صرف ایک خوشخبری ہے۔ آگے چل کے سورہ انفال کی ایک آیت آ رہی ہے جس میں اللہ واضح کر دے گا کہ یہ خوشخبری کیسے ہے، مگر اس سے پہلے ایک فکرہ سننا۔ اسلام اور مسلمانوں کے پاس یہ پہلا موقع تھا، کون سا؟ جنگ بدر۔ اور اگلی جو میں نے سید بات کرنی ہے اس کے لیے مجھے یہی پن ڈراپ سائلنس چاہیے کہ سوئی بھی گرے تو آواز آئے۔ یہ جنگ تمہارے میرے علی مولا کو اتنی پسند ہے کہ بدر سے لے کر صفین اور نہروان تک، پھر بدر کے بعد علی ہر جنگ میں جب لڑنے کے لیے آتے تھے تو رجز پڑھتے ہوئے فرماتے تھے میرا انداز قتال پوچھنا ہو تو بدر والوں سے پوچھو۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا۔ علی مولا فرماتے تھے اگر میرے لڑنے کا انداز پوچھنا ہو تو بدر والوں سے پوچھو، کیونکہ علی نے بدر میں کافروں کے اتنے گرو گھنٹال مارے ہیں۔ علی نے بنو امیہ کی نسل بدر میں ایسے اجاڑی ہے، اور علی کی تلوار کے بدر میں لگائے گئے زخم اتنے گہرے ہیں کہ بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں، کربلا ہوئی تھی 61 ہجری میں، 58
55 سال گزرنے کے بعد بھی یزید کو یہی درد تھا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے، یہ بدر۔ آپ جیئیں، صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ اس کا مطلب بدر کی جنگ میں کوئی تو ایسی بات ہوئی، سید بھی تشریف فرمائے، خطیب بھی دو میرے پاس بیٹھے ہیں اور دونوں سید ہیں، میں صرف ایک دفعہ توجہ حاصل کر لوں تو آج تمہیں جنگ بدر کا وہ راز سناؤں جو اس سے پہلے اگر میرے بزرگوں نے بھی نہ سنا ہو تو یہ ساری دعائیں جو میری نسلوں کے لیے بھی کافی ہیں، میرا حق بنے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ وہ جنگ ہے جس کے لیے رب کے اوپر لڑائی ہوگی کہ کس کا رب سچا ہے۔ اب بدر میں جو جیتا اس گروہ کا رب ہی سچا رب کہلوائے گا، تو لازمی تھا کہ اللہ اس جنگ میں فتح دے، مگر فتح کیسے دے؟ آج تک مسلمان سمجھتے رہے فرشتے لڑے، لیکن لڑا کوئی ایسے کہ انہیں اب تک نہیں، قیامت تک بھی ایسا محسوس ہوگا کہ فرشتے ہی لڑے تھے، کیونکہ علی مولا نے اس میں ایسی جنگ کی ہے۔ صفین کے میدان میں میرے مولا علی کے نوجوان سپاہی ایسے تھے بھلر صاحب جنہوں نے نہ بدر دیکھی، نہ احد، نہ خندق، نہ خیبر، نہ حنین اور نہ ہی علی مولا کی کوئی اور لڑائی۔ مسلمانوں کو گنتی کی 8 جنگیں یاد ہیں عالم اسلام کی جنہیں یہ غزوات کہتے ہیں، لیکن چھوٹی بڑی 82 جنگیں اسلام نے لڑی، جس میں سے 73 جنگیں ایسی تھیں جن میں اکیلے علی لڑ کے واپس آیا۔ ذرا توجہ، ذرا توجہ، ذرا توجہ تمہید پہ بھائی۔ یا علی یا علی یا علی، یہ 10 منٹ کی تمہید تھی جس میں 15-16 منٹ لگ گئے، مگر ایک دفعہ توجہ فرمائیے گا۔ یہ بدر کی جنگ کیا ہے؟ وہ جو صفین میں میرے مولا کے نئے نئے سپاہی آئے نا، کچھ جملے ایسے ہیں جو اونچی آواز سے نہیں، جو اونچے اتنے معیار کے ہیں کہ میرے حصے کے آپ بولیں۔ صفین میں لیلۃ الحریر ایک رات آئی ہے، فیصلہ کن رات، اس کے اگلے دن جنگ صفین کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ لیل کہتے ہیں رات کو، حریر کہتے ہیں کتوں کے بھونکنے کو، چونکہ 2.25 لاکھ کتے علی کو بھونک رہے تھے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ لیلۃ الحریر سے ایک رات پہلے علی مولا کے سپاہی تھکے ہوئے، کئی مہینوں پر محیط جنگ، درمیان میں محرم کا وقفہ، اور ایک دفعہ علی مولا کے سپاہیوں نے جو نوجوان تھے، فریش ریکروٹس، انہوں نے خیمے میں بیٹھ کر آپس میں بات کرنا شروع کی۔ کیسا ہے ہمارا مولا؟ جو کی روٹی کھاتا ہے، مگر بدر بھی جیتا، احد، خندق، خیبر، حنین علی جیتا، جمل میں علی جیتا، اب صفین کا میدان آ گیا ہے، پلڑا آج بھی علی کا بھارا ہے، جو کی روٹی کھاتا ہے۔ یہ طاقت کیسے آئی؟ علی لڑتا کیسے ہے؟ خیمے کے باہر سے گزر رہے تھے علی کے لشکر جرار کے سالار جناب سرکار مالک اشتر۔ مالک اشتر نے نوجوان سپاہیوں کی بات سنی، سیدھا امیر کائنات کے خیمے میں گئے، امیر کائنات سے کہا یا علی، آپ کے نوجوان سپاہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک جو کی روٹی کھا کے بدر کیسے لڑے، ابو جہل کو کیسے مارا، اب داود کو کیسے مارا، مرحب کو کیسے مارا؟ علی نے فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ علی مولا کے خیمے میں مولا کے نوجوان سپاہی آئے، امیر کائنات کا چہرہ دیکھا، علی نے کہا تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ ایک دفعہ مسکرا کے کہتے یا علی، تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد کون سا سوال باقی رہ جاتا ہے؟ نا، جو بندہ خوش ہوا ہے ایک دفعہ سر اٹھائے، یا علی تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد کون سا سوال باقی رہ جاتا ہے؟ یہی ہوگا، تو حسین کا ماتم کر کے قبر میں جائے گا، پہلی رات علی ہوں گے، ادھر سے آئیں گے فرشتے سوال کرنے، علی کا چہرہ دیکھ کے کہیں گے آپ کو دیکھ کے اب کون سا سوال؟ زندہ باد، جسے فکر سمجھ آئے ذرا ہاتھ اٹھانا، ساتھ ملنا، آپ کو دیکھ کے اب کون سا سوال ہو؟ مل کے حیدری نہیں۔ تم ابھی خیموں میں کچھ کہہ رہے تھے، یا علی ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ جو کی روٹی کھا کر اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑے کیسے؟ علی نے فرمایا تمہارا ایک سوال اور بھی ہے۔ کہ یا علی پہلے اس کا جواب عنایت فرمائیں تو ہم اگلا سوال کریں۔ یا علی جو کی روٹی کھا کر اتنی بہادری طاقت کیسے؟ کہ ایک تو علی روٹی کا محتاج نہیں،
علی مولا فرماتے ہیں میں نے روٹی کھائی اس لیے تاکہ روٹی کو عزت ملے. بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، جملہ ایک ایک ذہن نشین کرنے والا ہے. علی مولا فرماتے ہیں میں نے روٹی کھائی اس لیے تاکہ روٹی کو عزت ملے. اور دوسری بات کہ علی اتنا شجاع کیسے ہے، تو یاد رکھو ابو طالب کا بیٹا علی اتنا شجاع ہے کہ اگر میں اپنی شجاعت کی ایک تجلی تمہاری اس دنیا پہ ڈال دوں تو سب بہادر ہو جائیں. آپ نے جملہ وصول نہیں کیا تو اگلا جملہ اس سے وزنی لے لیں. اگر میں اپنی شجاعت کی ایک تجلی اس دنیا پہ ڈال دوں تو سارے کا سارا زمانہ بہادر ہو جائے. ایک سپاہی ہاتھ باندھ کے صفین کے میدان میں لیلۃ الحریر سے ایک رات پہلے علی کے 18 بیٹوں کی موجودگی میں کہتا ہے یا علی تو پھر یہ تو بتائیے آپ نے ابو جہل کو مارا، آپ نے عبد ود کو مارا، آپ نے مرہب کو مارا، آپ نے عرب کے وہ پہلوان مارے کہ جن کے مقابلے میں ہزار بندہ بھی نہیں ٹکتا تھا. ہمیں یہ حیرت نہیں کیونکہ آپ قوت پروردگار ہیں، ہمیں حیرت اس بات پہ ہے کہ بڑے سے بڑا عرب کا سورما بھی آپ کے ایک وار کے آگے نہیں ٹکتا. چلو مرہب کو 2 وار میں مار دیتے، عبد ود کو 3 وار میں مار دیتے، نوفل بن خلید کو 6 وار میں مار دیتے، ابو جہل کو 4 وار میں مار دیتے. آپ ایک ہی ضرب لگاتے ہیں اور دشمن 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. علی نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنی قوت سے ضرب لگاتا ہوں؟ تو کہا یا علی پھر وہ بڑے سے بڑے پہلوان ڈھیر کیسے ہو جاتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں وہ ابو جہل ہو یا عبد ود ہو یا مرہب ہو، عرب کا کوئی بھی سورما جب میری عین اللہ نگاہوں میں اپنی نگاہیں ملاتا ہے تو اس کا نفس اسے اندر سے کہتا ہے چل اپنی جان علی کے حوالے کر. آپ یہ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. ایک دفعہ ذرا سارے سار اٹھانا بھائی. وہ علی فرما رہا ہے اگر میرا انداز قتال پوچھنا ہو تو بدر والوں سے پوچھو. بڑی پتلی حالت لکھی لشکر اسلام کی، تھوڑی رفتار تیز کرنے لگا ہوں لیکن ملنا ساتھ بھائی. لشکر اسلام کی بڑی پتلی حالت لکھی ہے تاریخ اسلام نے. انہوں نے لکھا ہے کہ کل 313 کا لشکر تھا، 70 اونٹ تھے، 4 گھوڑے تھے، 2 تلواریں تھیں، 4 زرہیں تھیں، باقی سارے کے سارے پیدل تھے. ادھر 1000 کا لشکر کفار تھا جن کا سالار ابو جہل اور یزید کا سگا دادا ابو تھا. ان دونوں نے آ کر اپنے 1000 کے لشکر کو 1000 گھوڑوں، 1000 تلواروں اور 1000 زروں کے ساتھ میدان میں اتارا. اور ان کے ساتھ جو اونٹ کے رسد کے لدے ہوئے سامان کے اونٹ تھے ان کی تعداد کا اندازہ ہی کسی کو نہیں. ایک طرف 313 لا الہ الا اللہ کہنے والے، ایک طرف لات منات عزا کے پجاری جو حبل کے سہارے پر جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے. ادھر محمد مصطفیٰ نے لشکر تیار کیا لیکن حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں اس منظر کو کیا کمال کہہ کے اتارا. وہ کہتے ہیں یہ لشکر جو 313 کا ظاہراً غریب لگ رہا تھا، حفیظ جلندری کا عقیدہ بھی اچھا تھا، تھوڑا تھوڑا ہم سے بھی ملتا ہے. چونکہ ہمیں پتا ہے جس لشکر میں علی جیسا امیر ہو وہ لشکر غریب نہیں ہوتا، وہ لشکر غریب نہیں ہوتا. مگر پھر بھی انہوں نے لکھا کہ ہم بزد ہیں، ہم نے محمد اور محمد کے لشکر کو غریب ثابت کرنا ہے. تو لشکر اسلام میں 70 اونٹ، 4 گھوڑے، 4 تلواریں، 2 ٹوٹی ہوئی زرہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. مگر حفیظ جلندری قلم اٹھا کے لکھتا ہے یہ لشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. کیوں کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا. زندہ باد کوئی بیٹھا ہے عاشق رسول تو ذرا ہاتھ اٹھانا بھائی. یہ لشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا. یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. کیسے اعلان کیا؟ حفیظ جلندری قلم توڑ بھی دے
تو اگلے مصرے کا حق ادا نہیں ہوتا. کہتا ہے نہ تیغ و تیر پہ تقیہ، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں سادہ سی کالی کملی والے، بھروسہ تھا انہیں سادہ سی کالی کملی والے پر. علی کا شیعہ 6 اپریل اتوار کے دن جس کی نیند بھی پوری ہو، کالے کپڑے پہن کے مجلس میں بھی بیٹھا ہو، لیکن فکرہ اگلا سمجھ نہ آئے تو بندہ اگلے آدھے گھنٹے کے لیے میری طرف سے سو بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 313 کو کالی کملی والے پر بھروسہ تھا اور کالی کملی والے کو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب. آپ جی آپ صدا سلامت، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے. مل کے حیدری یا علی امیر المومنین. آواز ایک پوائنٹ صرف بڑھائیے گا جی، آواز ودانی ہے جی. ایک پوائنٹ آواز. بسم اللہ. ایک دفعہ مل کے میری طرف دیکھیے گا بھائی. حیدری یا علی امیر المومنین. اب تاریخ نے جو منظر لکھا وہ ایک سنیں تو میں، چونکہ آپ صاحبان علم تشریف فرمائے، زندگیاں گزر گئیں مجالس میں، یہ خطابت کا ایک قانون آپ کو بتا دوں. مجلس پڑھیں گے پونا گھنٹہ تو وہ ہے ایک مجلس، لیکن اگر پونے گھنٹے میں ایک جنگ پڑھیں گے تو وہ ہے 3 مجلسوں کے برابر، کیونکہ مجلس پڑھنی ہوتی ہے، جنگ دکھانی ہوتی ہے. جو میرے ساتھ 17 رمضان 2 ہجری بدر کے میدان میں مصطفیٰ، اور یہ بدر کی جنگ عام نہیں، مولا صادق فرماتے ہیں یہ اتنی خاص جنگ ہے کہ جو شیعہ ہمارے قائم کا انتظار کرتا اپنی قبر میں چلا گیا تو وہ اپنی قبر میں بھی ایسے رہے گا جیسے بدر والے دن محمد کے خیمے میں. آپ جی ہیں بھائی، جو قدر کرتا ہے فکر ہے کہ ذرا ہاتھ اٹھانا. وہ اپنی قبر میں بھی ایسے رہے گا جیسے بدر میں مصطفیٰ کے خیمے میں. اور کیوں نہ رہے، یہ صرف علی کے شیعوں کو اعزاز حاصل ہے. زمانہ ہم سے پتہ ہے جلتا کیوں ہے؟ کیونکہ بندوں کے 2-3 آپس میں نہیں ملے، ہمارے 12 ہی ایک جیسے ہیں. جو صرف آسان فکرے پہ بولتا ہے، جو لیٹ آیا ہے، جو پیچھے کھڑا ہے، ہاتھ اٹھانا. بندوں کے 2-3 آپس میں نہیں ملے، ہمارے 12 ایک جیسے ہیں. جیسا ہمارا پہلا ویسا ہمارا 12واں، جیسا ہمارا 12واں ویسے ہمارا پہلا. اس سے بڑی دلیل کیا ہو؟ پوری زندگی 12ویں کا انتظار کرتے مر جاؤ، قبر میں پھر پہلا. جی صدا سلامت رہیں، آباد رہیں. ذرا مسکرانا بھائی. جو دیوار کی ٹیک لے کے بیٹھا ہے اسے داد ڈبل دینی چاہیے چونکہ اس کی کمر آرام میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لشکر اسلام اس رنگ میں چلا بدر کے میدان میں کہ ایک اونٹ پر 2 صحابی بیٹھے ہوئے تھے. آخر میں اونٹ رہ گیا ایک، نام تھا اس ناقہ کا قصوہ. سوار تھے اس پر 2، ایک مصطفیٰ سوار ہوئے. صحابہ ابھی کئی تھے جو سوار نہیں ہو سکے. 150 کے قریب صحابی کھڑے تھے، مگر کسی کی جرت نہیں ہوئی جو محمد سے کہے یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ اپنی ناقہ قصوہ پر بٹھا لے. تاریخ کہتی ہے اسی اثنا میں جب صحابہ کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ محمد کے ساتھ ناقہ پہ چڑھ کے سوار ہو جائیں، علی اجازت لیے بغیر محمد کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو گئے. چونکہ باقی اور ہوتے ہیں، علی اور ہوتا ہے. کہ اس طرح سے دونوں بھائی بدر کی جنگ کے لیے لڑے. لا الہ الا اللہ کی جنگ تھی. محمد رسول اللہ کی پشت کے ساتھ علی ولی اللہ کا سینہ ایسے متصل تھا کہ مہر نبوت سے آغاز ولایت کی مہر ملی ہوئی تھی. علی مولا محمد مصطفیٰ کے ہمراہ جنگ کے میدان پر عالم اسلام کی نظر آج تک پڑی ہی نہیں. سامنے 1000 اچھی جگہ دیکھ کر لشکر کو ترتیب دیے بیٹھے تھے. یہاں نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ نے اپنا لشکر ترتیب دینا شروع کیا. مصطفیٰ نے 313 کی تقسیم بنائی، ادھر میمنہ ادھر میسرہ، آگے قلب لشکر. قلب لشکر کے آگے ہر آول دستہ اور ہر آول دستے کے آگے علی مولا کو عقاب نامی کالے رنگ کا علم دے کر محمد
محمد نے کھڑا کیا عقاب نامی کالے رنگ کا علم دے کر 313 صحابہ کے آگے مصطفیٰ نے کھڑا کیا. منبر کی قسم علی کے ہاتھ میں کالے رنگ کا علم بدر میں تھا اور صحابہ کے نکاح نہیں ٹوٹے. آپ جی صدا سلامت رہے. سید مولا ان مسکراہٹوں کو سلامت رکھے جو علی کے فضائل پہ بے ساختہ بولتے ہیں. بولو علی لال کلندر میں. آپ جی صدا سلامت رہے. مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. نا آدھے بندے نعرہ بھی نہیں لگا رہے کیونکہ وہ جلدی سے آگے سننا چاہ رہے ہیں کہ اب آگے ہونے کیا والا ہے. اور یہی مجلس کا مقصد ہے. جب آپ کو اگلے سال اسی دن تک مجلس یاد رہے تو مجلس کا فائدہ ہے. یہاں سے باہر نکلے مجلس بھول گئی تو اس مجلس کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں عبادت ضرور ہے مگر بچوں نوجوانوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مجلسیں پڑھی جائیں جو کم از کم اگلے سال اس دن تک یاد رہیں. علی مولا کو عقاب نامی سیاہ علم دے کر محمد نے آگے کھڑا کیا. لیکن فریاد بھائی وہاں ایک کمال کا منظر بنا. ابو جہل اینڈ کمپنی نے دیکھا نہ محمد آج تک کبھی جنگ لڑا ہے نہ مصطفیٰ نے آج تک کبھی میدان میں آ کر کوئی لڑائی لڑی ہے. یہ مصطفیٰ کو کیسے پتا چلا کہ ہراول دستہ کہاں ہے, قلب لشکر کہاں ہے, میمنہ والوں کو کہاں کھڑا کرنا ہے, میسرہ والوں کو کھڑا کہاں کرنا ہے, تلوار کس کے ہاتھ میں دینی ہے, نیزہ کس کو پکڑانا ہے, کھجور کی ٹہنیاں پکڑا کر کس کو ارد گرد کھڑا کرنا ہے. یہ محمد کو جنگ کا طریقہ آیا کیسے؟ میں نے اپنا آدھا گھنٹہ اس بندے کو بخشا جو اس فکرے پر بولا محمد نے ابو جہل کا جملہ سنا اسے جنگ کرنی کہاں سے آئی. محمد مسکرا کے کہتے بھول گیا مجھے ابو طالب نے پالا ہے. مجھے آپ جی صدا سلامت رہیں. آپ ہمیشہ زندہ باد ہیں. میرا مولا فضائل میں آنے والے ان آنسوؤں کا صدقہ جھولیاں بھر کے جاؤ مجلس شبیر سے. بولو حیدری. مجھے اللہم صلی علی محمد باول محمد وعجل فرجہم. مجھے ابو طالب نے پالا ہے. پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا کیا؟ اب میں وہ آیتیں دو پڑھوں کہ جو میں نے ابھی تک روکی کیونکہ جنگ ابھی ہونے والی ہے شروع. لیکن اس سے پہلے وہ جو فرشتوں والا معاملہ ہے وہ حل کر لیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10. مجلس لائیو بھی جاری ہے پورے ملک میں, بندے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. آج جا کے آپ نے پڑھنا ہے تاکہ علی کا ذکر سننے کا ثواب الگ, قرآن کھولنے کا ثواب الگ اور قرآن سے علی سمجھنے کا ثواب الگ. کیونکہ قرآن عام بندے کو سمجھ نہیں آتا. چھٹے امام کی حدیث میں نے پڑھی ہے. میرے مولا معبود صداقت شہنشاہ فرماتے ہیں قرآن صرف ان پر اپنے معنی کھولے گا کہ جن کے دل میں ہم ہوں. باقیوں سے قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. جس کے دل میں علی اور علی کے بیٹے ہیں وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 آج جا کے پڑھے. وعدہ نہیں لیتا, ہو سکتا ہے کوئی مصروف ہو جائے. زندگی میں جب بھی یاد آ جائے تو میری طرف سے تحفہ سمجھ کر جنگ بدر کی یہ 2 آیتیں رکھ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو اس وقت کو مسلمانوں جب تم سہمے ہوئے دعا کر رہے تھے اللہ ہماری مدد کر, تو میں نے 1000 فرشتے وہ بھیجے مردفین جو ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں, جو ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں. سورہ آل عمران میں انہوں نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملائکۃ منزلین 3000 وہ ہیں جو نازل ہونے والے ہیں. ملائکۃ مصومین 5000 وہ ہیں جن پر بہادری کی مہریں ہیں. سورہ انفال میں کہا 1000 وہ ہیں جو ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں. اس کا مطلب کہیں اللہ نے کہا 1000 آئے, کہیں اللہ نے کہا 3000 آئے, کہیں اللہ نے کہا 5000 آئے, نہ 5000
آئے، نہ 3 آئے، نہ 1 آئے، اور اگر آئے بھی تو لڑے نہیں، چونکہ سورہ انفال کی 10ویں آیت کہہ رہی ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ صرف خوشخبری ہے تاکہ تمہارے دل بہل جائیں، تاکہ تمہارے دل بہل جائیں۔ ورنہ سجاد شاہ جی بھلر صاحب ایک دفعہ جتنے بزرگ بیٹھے ذرا سروں پر قرآن رکھ کے فیصلہ کرنا، کل 9000 فرشتے بنتے ہیں، 5 1 3000 1 1000 1 9000 فرشتے 1000 کافروں سے لڑنے اللہ بھیجے تو وہ عادل نہیں رہتا، اور اگر فرشتوں نے ہی سب کچھ کرنا تھا تو طبری، خلدون اور ابن کثیر سمیت ہر شیعہ سنی تاریخ میں لکھا کہ بدر میں 70 کافر مرے، 35 علی نے مارے، 20 جناب حمزہ نے مارے، باقی رہ گئے 15۔ اگر 15 بھی فرشتوں نے مارے تو آپ کے پیر کیا کرنے گئے تھے؟ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی ایک دفعہ ذرا حیدری۔ اگر باقی 15 بھی 9000 فرشتوں نے مل کے مارے تو پھر وہ کیا کرنے گئے تھے کہ جنہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے وہ ہیں، تو وہ جو آپ کے وہ ہیں ان وہ سے پوچھیں کہ پھر انہوں نے کیسے لڑا اور کیسے نہیں لڑا، مگر جو ہمارے سب کچھ ہیں ہم وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے لڑے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کس کو مارا، کیسے مارا، لیکن کم از کم امام، ہادی، رہبر، پیشوا، رہنما، پیر، ہادی برحق وہ بناؤ جس کا اگلا پچھلا لڑنے کا انداز، شجرہ، حسب، نسب تمہیں معلوم ہو، اور اگر معلوم نہ ہو تو پھر زمانہ علی کے شیعوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھے، چونکہ ہم نے اسے مانا ہے کہ جو بدر کے میدان میں بھی آگے آگے تھا، جس کے ہوتے ہوئے کسی فرشتوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے سید قرآن میں فرمایا ہے یہ فرشتے میں نے بھیجے مگر اس لیے بھیجے تاکہ صرف خوشخبری بن جائے اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ اب ہوا کیا؟ جنگ بدر کا آغاز ہوا، ادھر سے 3 کافر نکل کر سامنے آئے، تاریخ کی ذمہ داری، کیمرے کی ریکارڈنگ۔ ایک کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، ایک کا نام تھا شیبہ بن ربیعہ، ایک کا نام تھا ولید بن عتبہ۔ عتبہ بن ربیعہ ہندہ کا باپ، شیبہ بن ربیعہ ہندہ کا چاچا، ولید بن عتبہ ہندہ کا بھائی، یزید کے سگے ابو کا پورا نانکا۔ اگر ہاتھ باندھ کے ایک دوسرے کی طرف دیکھو گے تو میری طرف سے دیکھتے رہو، یہ تاریخ کی حقیقت ہے، اور تاریخ شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہیں ہوتی۔ یزید کے باپ کا پورا ننہال، لشکر اسلام سے 3 سپاہی نکلے، ان تینوں نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا تم بھی تو ہم میں سے ہو۔ کلمہ پڑھ کے ادھر چلے گئے تو کیا ہمارے برابر ہو جاؤ گے؟ محمد ہمارے مقابلے کا بھیج، انہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم لات منات عزا کی پوجا میں اگلی صفوں میں نہیں آنے دیتے، انہیں تو آج ہمارے برابر لے آیا ہے۔ محمد انہیں بھیج جو ہم سے بہتر ہوں۔ محمد نے فرمایا تو پھر میں انہیں بھیجوں گا جن کی پیشانیاں لات منات اور عزا کے سامنے کبھی جھکی ہی نہیں، کیونکہ یہ توحید کی جنگ ہے، پہلا مارکہ ہے، اس میں نہ کوئی سابقہ بت پرست بچے گا اور نہ ہی کوئی آج کا بت پرست بچے گا۔ تو کب پھر ہوا کیا؟ محمد نے ایک دفعہ 313 کے لشکر کو دیکھا اور آواز دے کے کہا یا عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یا حمزہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ ایک دفعہ بنو امیہ والوں کی ماں مر گئی جب محمد نے فرمایا یا علی مدد۔ آپ جیئے صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جسے ڈر لگتا ہے وہ بندہ علی کے فضائل نہ سنے۔ 2025 میں بھی 1400 سال پہلے والے علی کے فضائل پہ نہیں بولو گے تو پھر آگے کے اسرار تمہیں کب نصیب ہوں گے؟ ابھی تو زمانہ تشہد میں علی کی ولایت پہ پھنس گیا، یہاں سے نکلو تو تمہیں پتہ چلے کہ میرا مولا کہاں کہاں ہے۔ خدا کی قسم، نماز تو کیا، روزہ تو کیا، کلمہ تو کیا، اذان تو کیا، اسلام تو کیا، کائنات تو کیا، 18,000 عالمین کی ہر وہ
نفس بھی حرام ہے کہ جس کے اندر میرے مولا کی ولایت نہ ہو۔ بدر کی جنگ کا پہلا حملہ ہوا، جناب حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ ہندہ کے باپ کو مارا، علی مولا نے ولید بن عتبہ ہندہ کے بھائی کو مارا۔ اب پتہ چلا یزید کیوں کہتا تھا یہ بدر کا بدلہ ہے؟ نا 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 نا، میں تمہیں جہاں سے 40 منٹ پہلے لے کے چلا تھا تمہیں وہیں پر لے آیا۔ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم، رسول کے چچا زاد، بدر کے لشکر میں سب سے زیادہ سن رسیدہ، سب سے زیادہ بزرگ یہ تھے۔ ان کی شیبہ بن ربیعہ ہندہ کے چچا کے ساتھ 1 to 1 جنگ ہو رہی تھی، ان کی ایڑی پر لگی تلوار۔ علی اور حمزہ توحید کے شیر بن کر آئے، انہوں نے عبیدہ کو سنبھالا اور شیبہ بن ربیعہ کو قتل کیا۔ جو ہی ان دونوں نے مل کر وار کیا، ابو جہل نے کہا اب 1 to 1 جنگ نہیں ہوگی، اب حل من مبارز کی صدا نہیں ہوگی، اب گھمسان کا رن پڑے گا۔ اس نے 1000 کو کہا 313 سے گتھم گتھا ہو جاؤ۔ ادھر محمد نے کہا اگر انہوں نے گھمسان میں پہل کی ہے تو میرے 313 بھی ان 1000 میں جمع ہو جائیں۔ محمد مصطفیٰ نے 313 کو حکم دیا، کئی پیچھے کھڑے رہے، کئی آگے آ گئے، اور سب سے آگے صرف 2 ہی نظر آ رہے تھے، ایک علی تھا ایک حمزہ تھا، ایک علی تھا ایک اللہ کا شیر، ایک اللہ کے رسول کا شیر، اسد اللہ و اسد الرسول۔ یہ دونوں ہاشمی شیروں نے لڑنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ منظر بنا میرے بزرگوں کہ آج بھی زمانہ سمجھتا ہے کہ بدر کی جنگ میں فرشتے لڑے تھے۔ 35 بندے میرے مولا نے اکیلے مارے۔ 3 دفعہ علی مولا خون میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر محمد کے سامنے آئے، پھر واپس گئے۔ جو 4تھی دفعہ گزرے نا تو صحابی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا اے رسول یہ علی بار بار آ کر آپ کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ سوال محمد سے ہوا۔ علی نے کافر کی گردن اڑاتے ہوئے جواب دیا خاموش، میں صرف دیکھنے آ رہا ہوں کہ حسین کا نانا مسکرا رہا ہے یا نہیں، میں صرف اس کی مسکراہٹ دیکھنے آ رہا ہوں۔ اگر یہ مطمئن ہے تو پھر علی بھی مطمئن ہے۔ سید ان 35 بندوں کے نام میرے پاس لکھے ہیں جنہیں علی نے بدر میں مارا۔ علی مولا نے صرف ابو جہل کو نہیں مارا، علی مولا نے نوفل بن خلید کو مارا، علی مولا نے ابن صائب کو مارا۔ نوفل بن خلید پتہ ہے کون ہے؟ عبد ود سے بھی بڑا پہلوان تھا۔ 1500 بندے اگر کپڑے پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو اس کے نیچے سے کپڑا نہیں کھینچ سکتے تھے۔ یہ اپنی انگلیوں کے پوروں میں درہم کو پکڑ کر اس کا نقش مٹا دیتا تھا۔ نوفل بن خلید کو علی نے مارا، ابن عاص کو علی نے مارا، ابن صائب کو علی نے مارا، اوس بن مغیرہ کو علی نے مارا۔ 34 بندے علی نے قتل کیے۔ 35واں شکار میرے مولا کا بدر کے میدان میں تھا جس کا نام تھا عاص بن امیہ۔ جو ہی یہ ہنستا ہوا علی مولا کے سامنے سے گزرا، نبیوں کے سلطان کی نظر پڑی، چونکہ یہ بے غیرت عام کافر نہیں۔ جب مکے میں بچے محمد کو پتھر مارتے تھے یہ حرامی کھڑا ہو کر تالیاں بجاتا تھا، مصطفیٰ کی دل آزاری ہوتی تھی۔ پتھر لگنے کی تکلیف محمد کو نہیں، اس کی تالیوں کا درد بڑا زیادہ تھا۔ جو ہی عاص بن امیہ پر محمد کی نظر پڑی، پہلی دفعہ بدر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے آستینیں الٹی، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہ میں نے پوری جنگ میں تجھ سے کوئی دعا نہیں مانگی، اب مانگ رہا ہوں یہ عاص بن امیہ اللہ تیرے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہیے، تیرے زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ نہیں آیا اس بندے نے میرے 45 منٹ کھا لیے بھائی۔ اللہ میری دعا ہے میں اسے تیرے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہوا دیکھوں۔ ادھر محمد مصطفیٰ کی دعا کے ہاتھ نیچے آئے، علی نے اس کا سر کاٹ کر محمد کے قدموں میں ڈال کے کہا لے اللہ کے رسول۔ آپ جی آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیں
ہمیشہ زندہ باد رہیں، سدا آباد رہیں۔ یا سید ایک دفعہ نعرہ روکنا بھائی، سید نعرہ اس کے بعد چونکہ میں جملہ مکمل کر لوں، میں ایسے نہیں کھڑا ہوا کیونکہ علی کی عزت کی قسم جملہ اتنا بڑا ہے اور جملہ قرآن سے کہ کھڑا ہونا نہیں، اگر پرواز کر کے بھی پڑھا جائے تو اس فکرے کا حق ادا نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یہ تیرے ہاتھوں سے مرے۔ علی نے عاص بن امیہ کی گردن کاٹی، محمد کے قدموں میں ڈالی، اوپر سے سورہ انفال کی آیت نمبر 62 آ گئی، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ محمد دیکھا اللہ نے اپنے ہاتھ سے تیری کیسی مدد کی۔ اللہ آپ جی آپ صدا سلام اللہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے تیری کیسی مدد کی۔ جس کے ہاتھ کو اللہ قرآن میں اپنا ہاتھ کہے، اس کی بیٹیوں کے ہاتھ شام کے بازار میں ایسے۔ میں 1 کروڑ مرتبہ بھی فکر پڑھوں تو اس ہائے کا حق جس کے ہاتھ کو اللہ قرآن میں اپنا ہاتھ کہے، اس کی بیٹیوں کے ہاتھ شام کے بازار میں ایسے بندھے تھے۔ جس نے اس فکرے پر ہائے کی ہے اس کا حق ہے کہ اگلے فکرے پر اتنا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھے کہ آگے پڑھنا ہی نہ پڑے۔ عزادارو جب اسیر ہوئے نا کربلا کی شام غریباں کے بعد اہل حرم، تو شمر نے اعلان کیا جس کو حسین سے جتنا پیار ہے اس کو اس معیار کے مطابق اسیر کرو۔ چونکہ صرف فضائل نہیں، میں مقتل بھی ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ حسین کی بہنوں کو ایسے گرفتار کیا، اکبر و سجاد و علی اصغر کی ماؤں کو ایسے گرفتار کیا۔ 2 قید ہونے والی بیبیاں رہ گئیں، ایک حسن اور حسین کی اماں فضا، ایک میرے مولا حسین کے سینے کا 4 سال کا پاک تعویذ۔ جناب فضا کو پشت کے پیچھے ہاتھ باندھ کر گرفتار کیا۔ ہر بی بی کے جب ہاتھوں میں رسیاں بندھ گئی نا، شمر کی نظر اس اسیرہ پر پڑی جس کے کانوں سے خون جاری تھا۔ شمر کہتا ہے یہ حسین کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اسے کوئی رسی نہیں باندھے گا، اسے میں گرفتار کروں گا۔ اس بے غیرت نے معصومہ کی گردن میں رسی باندھ کر کمر سے نکال کر اونٹ کی پشت پر ایسے باندھا کہ ایک سرا اس کے ہاتھ میں تھا۔ جب دل چاہتا تھا رسی کھینچ کے کہتا تھا اب بلانا حسین کو۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، مولا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم فرمانا، مولا انہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ سید میری مجال نہیں، مگر ذاکر حسین ہونے کے عہدے سے میں اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو، اپنے بزرگوں دوستوں کو دعا دے کے جا رہا ہوں، اور فکرے صرف مصائب کے دو سننا۔ عزادارو ہر بی بی قید ہو کر چلی، لیکن جو ہی کوفہ کے 12 میل کا رستہ باقی تھا، یہ دھوپ کے اندر حسین کی 4 سال کی معصومہ کھڑی تھی کہ ایک دفعہ شمر نے تازیانہ گھما کر اس 4 سال کی معصومہ پہ ظلم کیا۔ ابھی امیر کائنات کا پرسہ کچھ دن پہلے پڑھ کے بیٹھے ہو نا، جسے فکرہ سمجھ آئے تو اگلا فکرہ اس کے بعد سنبھالنا۔ 4 سال کی معصومہ نے
کوفہ سے رخ پھیرا نجف کو اور رخ کر کے کہتی ہے دادا علی آپ نے کوفہ آ کر اعلان کیا تھا نا کہ ہر یتیم کا بابا میں علی ہوں. آپ نے چچا حسن کو وصیت کی تھی نا کہ میرے بعد ہر یتیم کا خیال رکھنا. دادا علی دیکھ تیرے حسین کی یتیمہ کی حالت کیا ہے. میرے کان زخمی ہیں تازیانوں کے یا سیدہ یا معصومہ. رونا نہ آئے تو بھلے سر کو جھکا لینا, اتنی ہائے اور ہو جائے تو مجلس میرے حصے کے مکمل. عزادارو یہ قافلہ چلتا رہا کوفہ کے دربار سے, کوفہ کے بازار سے شام کا رستہ آیا. 12 سے 17 محرم علی کی بیٹیاں کوفہ کے میدان کناسہ میں جہاں کنیزوں کی منڈی لگتی تھی دونوں ہاتھ باندھ کے رو رو کے کہتے رہی سجاد کسی نے ہمارے بھائی کو دفنایا کہ نہیں, کسی نے اکبر کی قبر بنائی کہ نہیں. عزادارو ایک ایک دن بڑا مشکل کوفہ کٹا. 18 یا 19 محرم کو کوفہ سے قافلہ نکلا. ابھی شام آنے میں 2 منزلیں باقی تھیں. سید 27 یا 28 محرم کا دن تھا. ایک منزل آئی شام سے پہلے کہ جسے نصیبین کہتے ہیں. یہاں کا حاکم تھا مسعود بن الیاس. اس نے اعلان کروایا ایسا سجاؤ نصیبین کا شہر کہ نہ دمشق ایسا سجا ہو نہ کوفہ ایسا سجا ہو, چونکہ مجھے یزید سے وہ انعام چاہیے کہ جو شمر کو بھی نہیں ملا. نصیبین شہر کے باہر اسیروں کا قافلہ آ کے رکا. آگے آگے نیزہ بردار تھے جن کے نیزوں پر کئی سر تھے جو آفتاب اور مہتاب بن کے چمک رہے تھے. جس وقت نصیبین شہر کے بعد قافلہ آیا مولا حسین کا سر جس لعین کے ہاتھ میں تھا اس کا نام تھا زجر بن قیس. اس کے ہاتھ میں حسین کے سر والا نیزہ رکا. اس نے گھوڑا بدلا, پھر گھوڑا نہیں چلا. اس نے پھر گھوڑا بدلا, گھوڑا پھر نہیں چلا. جب زجر بن قیس کا گھوڑا 3 مرتبہ نہیں چلا نا, سامنے معصومہ دیکھ رہی تھی. اس حرامی نے نیزے سے حسین کا سر اتارا, زور سے زمین پہ پھینک کے کہتا ہے باغی کے سر آگے کیوں نہیں چلتا. معصومہ رو کے کہتی نہ مار, اس کا بچانے والا بازو کٹا کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. جس کی حسرت اگر رونے کی صبح سے ہو یا جو پورا دن ایک فکرے کو یاد کر کے رات کو بھی اکیلا بیٹھ کے رونا چاہے, میں تمہیں اس منزل کا ایک مصائب سنانے لگا ہوں. سجاد فرماتے ہیں نہ ظلم کر, میرے بابا کا سر آگے ایسے نہیں چلے گا. کہتا ہے تیرے باپ کا سر آگے چلتا کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ اس نصیبین شہر میں ایک ظلم کا ایسا سامان ہے کہ جس کی وجہ سے میرے بابا کا سر آگے نہیں جائے گا. ہمت ہے سید سجاد, جہاں شبیر کا سر بھی نہیں جا سکتا وہاں سجاد بندے ہاتھوں سے پھپھیوں کے ساتھ بے ردائی کے عالم میں گیا. عزادارو پتہ ہے نصیبین شہر میں کیا تھا؟ یہ راز تب کھلا جب کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سجاد نے کہا پھپھی اماں اس شہر میں جانا شام سے بھی زیادہ مشکل ہے. رو کے کہتی ہے سجاد میں عالمہ غیر معلمہ ہوں, میں نے اپنے بابا سے 3 جمادی الثانی ماں کے جنازے پہ وعدہ کیا تھا, میں 36 شہروں میں 1600 میل میں چادر کے بغیر اپنے بابا کی ولایت کو زندہ باد کروں گی. سجاد مجھے اس شہر کا خوف نہیں. سجاد معصومہ کو لے کر آگے بڑھ, ہم نصیبین کے شہر میں جائیں. ماتمیوں اتنا ماتم ہو جائے کہ مجلس مکمل ہو. پتہ ہے اس شہر میں کیا تھا؟ اس بے غیرت نے شام کی طرح یہاں ناچنے والی عورتیں بھی بلائی تھی, یہاں ڈھول بجانے والے مرد بھی تھے, یہاں سبز اور لال رنگ کی جھنڈیاں بھی تھیں. لیکن سید ایک ظلم ایسا تھا جو شام اور کوفہ سے بھی بڑا تھا. پوچھو وہ کیا ظلم تھا؟ اس بے غیرت نے 1000 آئینے شہر میں لگوائے تھے. آئینہ شیشے
پوچھا جس میں آپ شکل دیکھتے ہیں جہاں سے علی کی بیٹیوں نے گزرنا تھا، ادھر بھی آئینے ادھر بھی آئینے، علی کی بیٹیاں آئینوں میں اپنا زخمی سر دیکھتی تھی، رو رو کے کہتی تھی سجاد اب پتہ چلا حسین کا سر اس شہر میں کیوں نہیں آ رہا، کتنا ماتم کر لوگے۔ ایک آئینے کے سامنے حسین کی سکینہ آئی، رو کے کہتی ہے بابا یہ دیکھ